بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین الہنا یتضح ما اردنا ان نرمی الیہ وهو ان المناط فی اثبات حجیت الامارات۔ بحث ہماری چل رہی تھی امارہ کی حجیت کے اس بات کا معیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ امارہ جو حجت ہے آپ کہتے ہیں اس کی حجت کس معیار کی بنا پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہیڈنگ تو یہی تھی لیکن درمیان میں چل رہی تھی بات کہ ظن جو ہے بما ہوا ظن یہ قابل اعتماد نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ یہ امارہ کی حجیت کا معیار ظن بما ہوا ظن بین ظن، یہ امارہ کی نہ حجیت کا معیار ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ہی اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ بلکہ انہوں نے کہا تھا اس کی قرآن کریم میں مذمت ہے یہ ظن بما ہوا ظن پر عمل کرنے کی، اور کوئی بندہ ایسا بھی کرے کہ ظن بما ہوا ظن کو طریق الواقع قرار دے اور اسی پر اعتماد کرے، احکام الہیہ اسی سے اخذ کرے، تو فرماتے ہیں یہ افتراء محرم ہے، یعنی اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہے، اپنی بات کو کیا کرنا، اللہ کی طرف نسبت دے دینا جبکہ اللہ کی طرف سے معزون نہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں فرماتے ہیں ایک جہت ہے جب دلیل قطعی کے ذریعے سے ثابت ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ شارع علیہ الرحمٰ نے ظن خاص کو ایک مخصوص سبب کے ذریعے سے طریق الی الواقع قرار دیا ہے تو پھر اس کو اخذ کرنا چاہیے۔ جب ہمیں یقین ہو جائے، قط ہو جائے، علم حاصل ہو جائے کہ شارع مقدس راضی ہے کہ اسی ظن پر ہم عمل کریں تو پھر اسے لینا ٹھیک، وَإِلَّا ٹھیک نہیں۔ اور اسی بات کو لے کر اشتباہ کیا ہے بعض اخباریوں نے، انہوں نے کیا کہا تھا، اصولیوں پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے بعض اخباریوں نے کہا تھا بابا اصولی جو ہے نا یہ ظن بما ہوا ظن پر عمل کرتے ہیں جبکہ قرآن کریم نے ظن پر عمل کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ افتراء بازی ہے ظن بما ہوا ظن، ٹھیک ہے نا، پر عمل کرنا، اور اصولی ایسا ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے یہ طعن و تشنیع کی، اصولیوں پر اعتراض کیا، اصولیوں نے آگے جواب دیا کہ بلا آپ ہماری بات کو صحیح سمجھے نہیں، ہمارا اور آپ کا نظریہ ایک ہی ہے، آپ کے نزدیک ظن بما ہوا ظن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی ظن بما ہوا ظن کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ کو یہ شبہ ہوا کہ ہم ظن بما ہوا ظن کے کہہ لیں، نہیں ایسا نہیں ہے، ہم اس ظن معتبر ظن خاص کو لیتے ہیں جس کے بارے میں دلیل قطعی قائم ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ بالحقیقت جو ہم اتباع کرتے ہیں، جسے ہم حجت مانتے ہیں، اس دلیل قطعی کو مانتے ہیں، نہ کہ اس ظن بما ہوا ظن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ تو بحث درمیان میں رہ گئی کہ ظن بما ہوا ظن حجت نہیں ہے، اگر ظن پر دلیل قطعی قائم ہو جائے تو وہ حجت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کے بارے میں شارع نے اجازت دی ہے۔ لیکن وہ سوال کہ امارہ کی حجیت کا معیار کیا ہے وہ تو وہیں پر رہ گیا، ہمیں تو واضح ایک چھوٹی سی عبارت کے ساتھ چاہیے تھا تاکہ ہم اس کو مختصر انداز سے محفوظ کر کے یاد کریں، تو وہ آج کہنے لگے ہیں امارہ کی حجیت کا معیار وہ علم ہے جو امارہ کے معتبر ہونے پر قائم ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا جی. اگر یقین ہو جائے کہ شارع نے اجازت دی ہے اور اسے حجت قرار دیا ہے، اس پر اعتماد کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر فرماتے ہیں امارہ کو اخذ کرنا جائز ہے. اگر شارع کی اجازت کا یقین نہ ہو تو امارہ کو اخذ کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو گویا کہ عبارت اخرى آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر امارہ کے معتبر ہونے کے بارے میں شک واقع ہو جائے تو پھر آپ کو اس امارہ کو پھینک دیں، ترک کر دیں، چھوڑ دیں. جیسے ہی جب شک ہو نا اسے چھوڑ دیں. یقین ہو جائے کہ شارع نے اس کے عکس کرنے کی اجازت دی ہے تو پھر عکس کر سکتے. شک ہو جائے تو پھر اسے چھوڑ دیں، ہمارا کو پھینک دو جس کے بارے میں شک. تو کہتے ہیں یہ تعبیر تھوڑی زیادہ ذہن سے مانوس نہیں ہوئی. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ امارہ کے بارے میں یقین ہو، قط ہو، 100% علم ہو، تو تب جا کر آپ امارہ کو حجت مانیں گے اور اسے عکس کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اسے طریق قرار دیں گے. یہی کہا ہے نا. ادھر پھر آپ کہتے ہیں اگر اس کے بارے میں شک ہو تو اسے پھر چھوڑ. نہیں، اس تعبیر سے زیادہ صحیح یہ تعبیر تھی. آپ یوں کہیں بس کہ امارہ پر اگر قط ہو جائے تو اسے عکس کر لو، اگر قط نہ ہو اسے چھوڑ. آپ جانتے ہیں شک 50% ہوتا ہے اور قط کیا ہوتا ہے؟ یقین، علم، قط ایک ہی چیز ہے، 100%. تو آپ 50% کو نہ لے ہو، بس یوں کو 100% ہو تو عکس کرو، اس سے کم ہو تو چھوڑ دو، چاہے وہ 99% ہی کرو. اچھا، یہ تعبیر زیادہ بہتر ہے. تو اس سے خلاصتاً یہ ہمیں سمجھ آیا کہ امارہ کے عدم اعتبار پر ہمیں دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امارہ حجت نہیں، اس پر ہمیں کوئی الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جب امارہ کی حجیت کا یقین نہیں ہوا گویا کہ امارہ حجت نہیں ہے، یہی کافی ہے. امارہ کی سنیے گا حجت ہے یا نہیں ہے؟ حجت نہ ہونے پر امارہ کے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دلیل آ کر کہے کہ امارہ حجت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی قاعدہ ہے، امارہ کی حجیت پر آپ کو دلیل قطعی کے ذریعے سے یقین اور قط اور علم حاصل ہو جائے تو پھر امارہ حجت ہے. اگر امارہ کی حجیت پر آپ کو قط نہیں ہے تو یہی کافی ہے امارہ کو چھوڑنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اسی بات کو پھر انہوں نے تھوڑا بطریقے اخرى آخر دہرایا ہے. ایک دو اور انہوں نے طریقے سے کلمات ادا کیے ہیں. ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ظن کی حجیت ذاتی ہوتی، ظن کی حجیت کیونکہ ذاتی نہیں ہے، یہی کہا تھا انہوں نے، ظن کی حجیت ذاتی نہیں ہے. جب ظن کی حجیت ذاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ذاتی ہوتی تو پھر اس کے اخذ کرنے سے نہیں وارد نہ ہوتی. جیسے قرآن کریم میں آیا یتبعون الا الظن، نہیں وارد ہوئی ہے ظن کے اتباع کرنے سے، روکا گیا ہے. اگر اس کی حجیت ذاتی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اس کی اتباع کرنے سے روکا نہ جاتا. ہاں آسان تو یہ نہیں کہا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ظن کی حجیت ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ایک اور نقطہ، جب یہ علم ہو گیا کہ ظن کی حجیت ذاتی
تو پھر کیا ہے؟ احسنت، ذاتی نہیں ہے تو پھر عرضی ہے. ٹھیک ہے نا. جب عرضی ہے اس کا مطلب ہے مستفاد من الغیر ہے، کسی غیر سے لی گئی ہے. عرضی جو ہے جو ذاتی ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے، جو عرضی ہے اس کا مطلب ہے کسی غیر سے استفادہ کیا گیا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا جی. جو جب کسی غیر سے استفادہ کیا گیا ہے وہ غیر وہ قطعی ہونا چاہیے یا وہ بھی غیر قطعی ہو؟ اگر وہ غیر قطعی ہوگا تو یہی ہمارا مطلوب ہے. وہ قط ہے، ظن کی حجیت غیر سے لی گئی ہے، عرضی ہے یعنی غیر سے لی گئی ہے. اب یہ جو غیر ہے جس سے لی گئی ہے، جس سے حجیت لے رہے ہیں، یہ قط ہے یا یہ بھی ظن ہے؟ میری طرح فرماتے ہیں اگر یہ قط ہے تو یہی ہمارا مطلوب ہے کہ ظن کی حجیت قط ہی پروف کرے گا. اگر یہ غیر بھی کیا ہے؟ ظن ہے، تو پھر بات آئے گی پھر اس ظن کی تو حجیت کو پروف کرو، پھر وہ اس کی کرے گا. پھر اس کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ ایک اور تیسرے کی. اب تیسرے پہ بات آ گئی، یہ قط ہے یا یہ بھی ظن ہے؟ اگر یہ قط ہے تو یہ پروف کر دے گا، ٹھیک ہے، بات ہماری مطلوب ہے. اگر یہ تیسرا بھی ظن ہے تو پھر کہیں گے کہ بلا تیسرے کا ظن صاحب کو کہیں گے آپ اس دوسرے اور پہلے کی حجیت کو پروف کرنے سے پہلے اپنی حجیت تو پروف کریں. ٹھیک ہے نا. پھر اس جب تیسرا ظن بھی ظن ہے، اس کی خود کی حجیت پروف نہیں ہے، تو پھر چوتھی چیز کی طرف رجوع کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ظن ہے تو مستفاد من الغیر ہے، جیسے یہ پیچھے چل رہا ہے سلسلہ. تو اس طرح اگر یہ چوتھا قط ہے تو پھر اس کی حجیت کو پروف کر دے گا. اگر یہ بھی ظن ہے تو بات پھر اسی پہ آ جائے گی بھی تیری حجیت کون پروف کرے گا، کیونکہ تو بھی تو مستفاد من الغیر ہے. تو پھر بات ایسے چلتی جائے گی جب تک اینڈ میں قط اور علم نہیں آئے گا. یہ بات رکنے والی نہیں ہے. تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل باطل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ظن پھر ظن پھر ظن پھر ظن پھر ظن، آگے ظن ہی ہے تو پھر سلسلہ کبھی نہیں رکے گا. یہ اس ظن کو پروف کرنے کے لیے یہ کہے میں ظن ہوں، میں تیری حجیت کو پروف کرتا ہوں، میں کہوں گا پہلے تو ظن ہے اپنی حجیت کو تو پروف کر، تو ہی مستفاد من الغیر ہے. تو وہ ظن تیسرے کی طرف رجوع کرے گا. اگلا اگر قط ہے تو پروف ہو جائے گی، اگلا بھی ظن ہے تو پھر اس کی اپنی حجیت پروف ہونی ہے کسی غیر سے. اس طرح سلسلہ چلتا رہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کی حجیت کو پروف کرنے کے لیے ضروری ہے قط اور علم کا ہونا. ٹھیک ہے نا. ورنہ یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے. شروع کرتے ہیں مزید جو ہے عبارت میں. الہنا یتزما ارادنا ان نرمی الیہ. واضح یہاں تک یتزما ارادنا واضح ہو گیا وہ بات جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا. یہ جو سابقہ ہم نے کہی اس سے واضح ہو گئی وہ بات جس کا ارادنا ہم نے ارادہ کیا تھا. کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ ان نرمیا الیہ، کہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے. ہیں ہم کیا کس کی طرف کریں گے؟ خود کریں. ہووا وہ چیز جس کی طرف ہم نے اشارہ کرنے کا ارادہ کیا تھا. ہووا ان المناط فی اثبات حجیت الامارہ و مرجع اعتبارہا و قوامہا ما ہوا. ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ امارہ کی حجیت کے اس بات میں معیار، امارہ کے معتبر ہونے کا مرجع، امارہ کے قوام کا مرجع ما ہوا کیا ہے. تین چیزیں: امارہ کی حجیت کے اس بات کا معیار، امارہ کے اعتبار کا مرجع، امارہ کے قوام کا مرجع کیا ہے. اسی کا ہم نے ارادہ کیا تھا، اب ہم اس کی طرف اشارہ کرنے لگے ہیں. سوال واضح ہوا یا نہ ہوا؟ سوال کیا ہے کہ امارہ کی حجیت، وہ جو پہلی ہمارے کل کی درس کی ہیڈنگ تھی. ٹھیک ہے. امارہ کی حجیت کا معیار، امارہ کے معتبر ہونے کا مرجع
کیا ہے؟ جواب آج شروع ہونے لگا ہے میرے قبلہ، سنبھل جائیں. ہوا انہو العلم، ختم ہو گیا جواب. آگے ویسے چلے گا اس کی صفت کے بنا پر. وہ مرجع، وہ معیار ہمارا کی حجیت کا کون ہے؟ آسان، یہی جواب ہے. انہو العلم، وہ علم ہے. ہمارا کی حجیت کا معیار جو کل سے ہمیں تنگ کر رہا ہے وہ علم ہے. کون سا علم؟ القائم علی اعتبارہا و حجیتہا، جو اسی امارہ کی حجیت اور امارہ کے اعتبار پر علم قائم ہو، وہی علم معیار ہے اس کی حجیت کا. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِحُجِّيَّتِهَا، اگر امارہ کی حجیت کا علم حاصل نہ ہوا، والیقین، اور یقین حاصل نہ ہوا کس چیز کا؟ بِإِذْنِ الشَّارِعِ بِالتَّعْوِيلِ عَلَيْهَا وَالْأَخْذِ بِهَا لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا، اگر اس بات پر یقین حاصل نہ ہوا کہ ہمیں شارع نے امارہ کے اخذ کرنے پر اور امارہ پر تعویل یعنی اعتماد کرنے پر اجازت دی ہے، اگر اجازت شارع پر یقین نہ ہوا تو لا یجوز الاخذ بالامارہ، پھر امارہ کو اخذ کرنا جائز نہیں ہوگا. توجہ کی ہے یا نہیں جی آپ؟ یعنی امارہ کو اخذ کب کیا جا سکتا ہے؟ جب ہمیں یقین ہو جائے، عباس صاحب، جب ہمیں یقین ہو جائے، ہمیں قط ہو جائے کہ شارع علیہ رحمہ نے ہمیں امارہ پر اعتماد کرنے کی اجازت دی ہے، تب جائز ہے امارہ کو اخذ کرنا. اگر یہ اجازت کے بارے میں ہمیں یقین حاصل نہ ہو، قط حاصل نہ ہو اجازت شارع، اذن شارع کے بارے میں، تو پھر اس امارہ کو اخذ کرنا جائز ہمارے لیے نہیں ہوگا. کیوں؟ آسان، کیوں؟ وَإِنْ أَفَادَتْ ظَنًّا غَالِبًا، یہ بھی ایک سوال الگ علت کے طور پر بن سکتا ہے. یہ نقطہ نوٹ کرنے والے، اگرچہ امارہ کی حجیت کے بارے، اعتماد علیہا کے بارے میں، توجہ کیجئے گا، ظن غالب بھی ہو جائے، ظن غالب بھی ہو جائے، پھر بھی امارہ کو اخذ کرنا جائز نہیں ہے. کیا کہا میں نے پیچھے؟ ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ ربط دیجئے گا، تھوڑا سا میری طرف دیکھیں، اسے چھوڑیں، ادھر دیکھیں. ابھی ہم نے کیا کہا؟ یہ بات کہ شارع نے ہمارا کی حجیت پر اجازت دی ہے، اس بارے میں، اس اجازت کے بارے میں ہمیں 100% پتہ چل جائے. اسے کہ 100% پتہ چلنے کو کہتے ہیں علم قط، ٹھیک ہے نا؟ یقین، ہمیں علم قط، یقین 100% ہمیں پتہ چل جائے کہ شارع نے اجازت دی ہے، تب جا کر ہم امارہ پر عمل کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا علم ہوا؟ اس سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ اس کا مفہوم کیا نکلا؟ اگر 100 سے تھوڑا سا بھی کم ہوا، 99% ہوا، 98 ہوا، 97 ہوا، ٹھیک ہے نا، 90% نیچے جتنا آ جائیں، نیچے سے لے کر پھر 99 تک چلے جائیں، پھر بھی ہم امارہ پر عمل نہیں کر سکتے. ہمیں 98%، عباس صاحب یہی نقطہ تھا، 98% پتہ چلا کہ امارہ کے بارے میں شارع نے اجازت دی ہے، پھر امارہ کو اخذ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پھر بھی جب تک 100% نہ ہو، یہ کہنا چاہتے ہیں. وَإِنْ أَفَادَتْ ظَنًّا غَالِبًا، وہ جس کو 4 پہرے یاد ہیں شیخ صاحب، ٹھیک ہے نا، 50 سے کم ہو، 1 سے لے کر 1 کم 50 تک کیا ہوتا ہے؟ وہم. 50%، 50% کیا ہوتا ہے؟ شک. اور 50 سے اوپر سے لے کر 99 تک ظن ہوتا ہے. اور یہی جو 90 سے 99، یہ جو آخری مراحل ہے نا ظن کے، اسے کہتے ہیں ظن غالب، ظن معتبر، ٹھیک ہے نا. یہ آخری مراحل جو ظن کے اوپر والے ہیں. اگرچہ ظن غالب ہو جائے پھر بھی ہمارا پر عمل نہیں کر سکتا جب تک یقین و قطع نہ ہو. واضح ہوئی یہ بات؟ آگے کوئی چیز نہیں ہے. لأن الاخذ بها، کیونکہ امارہ کو اخذ کرنا، یکون حینئذ، حینئذ کا مرجع کیا ہے؟ اشارہ کس طرف ہے؟
اسی طرح یعنی اشارہ اجازت نہ دے نہ زن غالب آسان اگرچہ زن غالب بھی ہوا ہے کیونکہ زن ہے نا. اب زن کو بما ہوا زن اخذ کریں گے تو یکون خرسان و افتراء علی اللہ. چاہے غالب ہے تو زن تو پھر زن کو اخذ کر رہے ہو بما ہوا زن کے طور پر, یہ خرس اور افتراء علی اللہ ہو جائے گی جو کہ حرام ہے. وَلِأَجْلِ هَذَا قَالُوا, اسی وجہ سے علماء اصول نے کہا ہے یکفی فی طرح الامارۃ ان یقع الشک فی اعتبارها, امارہ کو طرح کرنے میں بس اتنا کافی ہے کہ اس کی حجیت کے بارے میں, اس کے معتبر ہونے کے بارے میں آپ کو شک ہو جائے. آپ کو جیسے شک ہوا پتہ نہیں یہ معتبر ہے یا نہیں ہے, شارع نے اس کو اخذ کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں دی, فوراً ہی آپ اس امارہ کو زبالہ کے ٹوکری میں پھینک دیں, اس پر عمل نہیں کر سکتے آپ, سائڈ پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی, یا وہ فرماتے ہیں فقل علی الاصح, اصح اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ یوں کہیں کہ امارہ کو طرح کرنے کے لیے کافی ہے, یکفی امارہ کو چھوڑنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان لا یحصل العلم بے اعتبار ہے. یہ تعبیر اچھی ہے کہ امارہ کے معتبر ہونے کے بارے میں جب آپ کو علم نہیں ہے نا, 100% نہیں پتا چلا, اسے چھوڑ دیں. یہ تعبیر اچھی ہے. امارہ کو چھوڑنے کے لیے کیا چیز معتبر ہے؟ عدم حصول علم بے اعتبار ہے. یہ بات یاد رکھنا, امارہ کو ترک کرنے میں یہی کافی ہے, عدم حصول علم بے اعتبار ہے, بے حجیت ہے. ٹھیک ہے نا. فإن نفس عدم العلم, یہی خود علم کا نہ ہونا, بے ذالک امارہ کی حجیت اور معتبر ہونے کے بارے میں علم نہ ہونا, بے ذالک یعنی حجیت ہے ہمارا, اعتبار ہے ہمارا, علم نہ ہونا, کافر فی حصول العلم, یہی کافی ہے اس بات کے علم کے حاصل ہونے کے لیے کہ بے عدم اعتبار ہے, کہ ہمارا معتبر نہیں ہے. ہمارا کے عدم اعتبار کے بارے میں علم کا حاصل نہ ہونا یہی کافی ہے کہ ہمارا معتبر نہیں ہے. آئے بے عدم جواز تعویل علیہا, یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پھر ہمارا پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے. والاستناد الیہا, اس کی طرف نسبت دینا اور اس سے حکم لینا جائز نہیں ہے. وذالک, یہی حالت ہے کس کی؟ کل قیاس والاستحسان, قیاس یہی حالت ہے اس کی, اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے. والاستحسان یہ بھی ہمارا میں سے ہے نا, اور ان کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے. وما الیہما, اور جن کا مرجع ان قیاس اور استحسان کی طرف ہے. وان افادا ظنا قویا, اگرچہ ظن قوی ہی کیوں نہ حاصل ہو جائے, وہ میں نے جو سمجھایا ہے کتنی %, ہاں اگرچہ 99% ہی کیوں نہ ہو جائے, پھر بھی ان کو اخذ کرنا جائز نہیں ہوگا. ولا نحتاج فی مثل ہذا, دیکھیں آخر تک, یہ تو میں جان بوجھ کے تکرار کر رہا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ صحیح آ جائے, یہی عبارت ہے, چینج کر کر کے یہی بات سمجھا رہے ہیں اور کوئی بات نہیں سمجھائیں گے. ولا نحتاج فی مثل هذه الامور الى الدلیل علی عدم اعتبارها, دیکھیں اب عبارت چینج کر کے وہی بات کہہ رہے ہیں. فرماتے ہیں ہم عدم اعتبارها, ہاں کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وہی امارہ کے عدم اعتبار یعنی معتبر نہ ہونے پر فرماتے ہیں دلیل کی طرف محتاج نہیں ہے. ان امور میں امارہ کے عدم اعتبار پر ہم دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وعدم حجیتها, اور امارہ کے حجت نہ ہونے پر ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر کس چیز پر اعتماد کرو گے؟ بل بمجرد عدم حصول القطع حجیت شیء یحصل القطع بعدم جواز الاستناد الیہ. وہی اوپر والی لائن ہے, سیم, بس عبارت چینج ہے. پر بس ہمیں مجرد صرف ہمیں عدم حصول القطع حجیت شیء, کسی شے کی حجیت کے بارے میں قطع نہیں ہوا نا, 100% جب ہمیں نہیں پتہ چلا نا, یہی کافی ہے. اسی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عدم جواز الاستناد الیہ, کہ اس چیز پر اعتماد کرنا اور بھروسہ کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. فی مقام العمل, عمل کے واضح ہوئی یا نہیں؟ وبعدم صحت تعویل علیہ, اور ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اس پر اعتماد کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں. سیم وہی بات ہے کہ بلا
تکرار کیا اوپر والی لائنوں کا. جی انہوں نے کہا یہی بات کہ جب تک قط حاصل نہیں ہوتا نا کسی چیز کے بارے میں اس چیز کو ہم اخذ کرنا ہمارے لیے جائز ہے. قط حاصل ہوگا تو پھر جائز ہے, اخذ کرنا نہیں تو جائز نہیں ہے. سیم وہی بات. فیکون القط ماخوذا فی موضوع حجیت الامارہ. ٹھیک ہے نا, تو قط ہی وہ چیز ہے جو اصل موضوع ہے امارہ کی حجیت کے بارے میں. امارہ کی حجیت کا اصل موضوع کون ہے؟ قط. آسان. قط ہوگا تب ہم امارہ کو اخذ کر سکتے ہیں, اس پر اعتماد کر سکتے ہیں, اس کو طریق قرار دیں گے, اس کے ذریعے سے حکم واقعی لے سکتے ہیں. قط نہیں ہوگا تو نہیں لے سکتے. وَيَتَحَصَّلْ مِنْ ذَلِكَ, یہ اوپر والی ساری لائنیں جو انہوں نے بیان کی ہیں نا, مِنْ ذَلِكَ کل تمام کی تمام لائنیں جو بیان کی ہیں, اس سے ہمیں حاصل کیا ہوا کہ ان امارت الاماریت الامارہ, امارہ کی اماریت, بادشاہ کی بادشاہت, اس طرح کی بات. ٹھیک ہے, چودھری کی چودھراہٹ. ٹھیک ہے نا. ان اماریت الامارہ و حجیت الحجہ, امارہ کی اماریت اور حجت کی حجیت جو ہے انما تحصل و تتحقق بوصول علمها الى المکلف, یہ چودھری کی چودھراہٹ اور بادشاہ کی بادشیت, حجت کی حجیت, امارہ کی اماریت, یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب مکلف کو علم حاصل ہو جائے, قط حاصل ہو جائے, اس کے علاوہ نہیں. پھر بھی بات وہی ہے, انداز بیان چینج ہے. ٹھیک ہے نا. وبدون العلم بالحجیت لا معنی لفرض کون شیء امارۃ و حجۃ, جب اس چیز کی حجیت کا علم نہ ہو, علم نہ ہو یعنی